محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اور ختم نبوت کا تاج سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سر فہرست کمال یہی ہے کہ آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو جو چیزیں آخری نبی ہونے کے لیے مطلوب تھیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، اور حضور نے یہ اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کا متفقہ عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کی دعویٰ کرے وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، وہ ملحد ہے، وہ واجب القتل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ آور ہونے والے جو دیوس قسم کے لوگ آئے، حضور نے ان کی بشارت پہلے دے دی تھی اور امت کو آگاہ کر دیا تھا۔ ہندوستان اور بر صغیر متحدہ ہندوستان میں بھی ایک فتنہ غلام احمد قادیانی کے نام سے وجود میں آیا۔ انہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ علماء دیوبند اور علماء امت کی قبروں پر کروڑہاں رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے بسر میدان لا کر اس کا مقابلہ کیا، اور پاکستان کی سرزمین میں بھی انہیں نیست و نابود کر دیا، اور بالآخر قانون یہ پاس کیا گیا کہ قادیانی اقلیت ہیں اور کافر ہیں۔ لیکن اس قانون کو چھیڑنے کی بارہا کوشش کی گئی، پھر بھی علماء امت نے ان کا کھل کر مقابلہ کیا، اور ہر وقت ہر میدان میں اللہ نے علماء کرام کو ہی فتح یاب فرمایا ہے۔ اسی حوالے سے 7 ستمبر کو ختم نبوت کا مینار پاکستان میں جلسہ رکھا گیا۔ سب سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور محبت کے حوالے سے ہم سب کو کوشش کر کے اس میں شرکت کرنی چاہیے، اور اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ گھر میں بیٹھی خواتین بھی دعائیں کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، انشاءاللہ انہیں بھی شرکت کا ثواب امید ہے کہ ضرور ملے۔